جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو ابلیس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اس دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوایا جائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی اور اماں حوا تک پہنچنے میں کیسے ابلیس کامیاب ہوا، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا، پھر ان دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اور سورہ طٰہٰ میں اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو اور جہاں چاہو جاؤ، خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس بالکل بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اس لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہا اور اسی طاق میں لگا رہا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو رسوا کر کے جنت سے نکالا جائے۔ اس نے سب سے پہلے مور سے دوستی کی اور اسے اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا کہ مجھے اپنے بازوؤں پر بیٹھا کر جنت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں، لیکن مور نے اس بات سے انکار کر دیا۔ ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سانپ باہر کھڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ابلیس نے چال چلنے کا سوچا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس گیا، ہمدردانہ لہجے میں اس سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا، ایسا کرو کہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو اس کے بدلے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جس پر عمل کر کے تم اور حضرت آدم علیہ السلام کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ مور ابلیس کی بات سن کر فکر مند ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی اتنے محافظوں کے ہوتے ہوئے؟ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا کہ کیا تم نہیں جانتے میں منتر پڑھ کر خود کو ایک موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور خود کو چھوٹے موتی میں بدل لیا۔ پھر مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہوا۔ یوں ابلیس ملعون ایک مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو منہ میں لے کر سیدھا اماں حوا کے پاس پہنچا۔ ابلیس نے دوبارہ منتر پھونکا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اماں حوا کو ورگلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ پھر ابلیس نے اماں حوا سے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو اس سانپ سے پوچھیے، تو سانپ نے تصدیق کر دی تو حضرت حوا کو اس بات پر یقین ہو گیا۔ ابلیس ملعون آخر کار بھٹکانے میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے ابلیس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی کہ میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے جسے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور آپ بھی اس کا پھل کھا لے تاکہ ہمیشہ ہم جنت میں رہ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا۔ ابلیس کے مکر میں آنے والی اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھا لے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، اور پھر آپ دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا، اور جنت میں ابلیس مور اور سانپ کے ذریعے ہی داخل ہوا تھا، اس لیے مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، مور اور سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔